لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے بڑے سخت دل نرم ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے خودکشی بھی کر لیتا ہے، اولاد کے لیے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹک جاتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کالی کملی والے کا کلیجہ دیکھو، آپ کا حوصلہ دیکھو، آپ کا ضرب دیکھو۔ بچی لولوہان ہے، باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کے کہنے لگی رحمت دو عالم کے سامنے اس بچی نے ننھے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ کر دیا۔ رحمت دو عالم نے پیالہ منہ پہ لگایا، کلی کی تو سرکار دو عالم کے منہ سے بھی خون آیا۔ کب مولانا آج چوتھا سال ہے، وہ دن آج کا دن ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ رات کو کبھی 1 بجے اٹھ گئے، رات کو کبھی 2 بجے اٹھ گئے۔ مولا کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم جب بھی اٹھتے ہیں ہم اپنی بچی کو مصلی پر ہی دیکھتے ہیں، حسن نہیں دیکھا کرتے ہیں، سیرت کا نکھار دیکھا کرتے ہیں۔ کتنی نماز پڑھنے والی ہے، کتنے روزے رکھنے والی ہے، کتنی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، کتنی اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ جامعہ شریفہ کے استاد سن 2012-13 کے اندر میں ختم قرآن میں سبزہ زار لاہور گیا، افطاری کے موقع پہ ڈاکٹر شہریار بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی آپس کے اندر گفتگو ہوئی۔ تراویح کا جب وقت آیا مسجد کو جانے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب تھوڑا سا کمرے میں سستا لو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ میں کمرے میں بیٹھنے کے لیے گیا، کہنے لگے معذرت کے ساتھ مولانا آپ کو بیڈ دیں گے تو دوسرے کمرے میں، چرپائی کھٹڑا ملے گا تو دوسرے کمرے میں، اس کمرے میں آپ کو چرپائی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، اس کمرے میں کس نے آپ کو چرپائی بچھانے سے منع کیا؟ پھر وہ مجھے فرش پہ لے کے بیٹھ گیا، پھر داستان سنائی، میں بھی رویا وہ بھی رویا۔ کہنے لگا جب میری بچی نے میٹرک کے امتحان پاس کیا، میرا ارادہ تھا بچی کو میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں، میری بچی کا بھی ارادہ تھا وہ ڈاکٹر بن جائے۔ پہلا دن کالج میں ایڈمیشن کے لیے گیا، وہ لکھا ہوا تھا یا برقع پہننے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں بچی کی بات پکڑ کے گھر لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، میری بچی کہنے لگی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ مولانا عبداللطیف کہنے لگے میں نے بچی کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ دی۔ میں نے کہا بیٹی یا عزت بچا لے یا ڈاکٹر بن جا، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے روحانی ڈاکٹر بنا دے، اللہ تجھے لوگوں کے دلوں کی پہچان کروا دے، لوگوں کی روحوں کا ڈاکٹر بنا دے۔ بچی بازید ہوئی، کہنے لگی بابا میں ڈاکٹر بنوں گی، اگر شرط ہے برقع تو پہن کے جاؤں گی۔ ایڈمیشن کالج کے اندر ہو گیا، پہلا دن تھا برقع پہن کے گئی۔ شام کو آئی، بکسا ادھر، کتابیں ادھر، بیگ ادھر، جوتے ادھر، برقع ادھر، اور لپٹ گئی باپ کے گلے سے۔ کہنے لگی ابا جان مجھے کیا پتا ڈاکٹر بننا اتنا مشکل ہوگا، ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے برقع بھی اتارنا پڑے گا، کپڑے بھی اتارنا پڑیں گے۔ ابا جان ڈاکٹر بنوں، پرائیویٹ پڑھوں گی، لیکن برقع نہیں اتاروں گی، تیری عزت تیری پگڑی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کب مولانا آج چوتھا سال ہے، وہ دن آج کا دن ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ رات کو کبھی 1 بجے اٹھ گئے، رات کو کبھی 2 بجے اٹھ گئے۔ مولا کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم جب بھی اٹھتے ہیں ہم اپنی بچی کو مصلی پر ہی دیکھتے ہیں۔ میری بچی موازنہ کر لے، آج فجر کی نماز پڑھیو، تہجد پڑھ کے آج عشیری بنائیو، آج قرآن کی تلاوت کر کے آٹا گوندیو۔ خدا کی قسم کھانے والوں کے رزق کے اندر آسمان سے انوارات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیرے ناخنوں کی نحوست، تیری نیل پالش کی نحوست، تیرے دخون بڑے ہوا کی نحوست۔ صبح صبح اٹھی، اللہ اکبر، پتہ نہیں ساری رات موبائل کے اندر کیا گیم میں دیکھتی رہی، آنکھوں کے اندر بے حیائی کی نحوست۔ جب صبح اٹھی تو نے آٹا گوندنا شروع کیا، یہ ساری کی ساری نحوستیں آٹے کے ذرات کے اندر منتقل ہوئی، پھر پیڑے میں، پھر پروٹھے کے اندر منتقل ہو کر تیرے اولاد کے اندر گئی۔ میدا تو دور کی بات ہے، اندر سینے کی روحانیت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو کھانا کھانے سے پہلے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی، چمچہ ہاتھ پہ مار کے کہتی تھی جا ہاتھ دھو کے آ، اچھی طرح سالن صاف کر پھر دوبارہ ملے گا۔ بھائی کا بچا ہوا کھلاتی تھی، بھائی کا بچا ہوا بیل کھایا کرتی تھی۔ اب نالیوں میں کچروں کے ڈھیر پر میرے عزیزو سالن کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو کیا تم دیکھتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟
بیڈ نہیں لگایا, اس کمرے میں میں نے کرسی نہیں لگائی. پچھلے سال مولانا میں یہاں کمرے میں کونے میں سو رہا تھا, یہی دروازہ رات کو خواب میں کھلا, سفید لباس ہے, اللہ اکبر, سرمگین آنکھیں ہیں, قد و قامت والی شخصیت, اپنے کپڑے اپنی تہمت کو سنبھال کر اس کمرے میں داخل ہوئی. میں ہڑبڑایا, اٹھا, حسین چہرہ دیکھ کے کہا کون ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے نبی میں اور آپ نے فرمایا تو یوں نہ سمجھو تو مولوی ہے اس لیے تیرے گھر میں آیا, تو شیخ الحدیث ہے اس لیے تیرے گھر میں آیا, تو اقرا روضۃ الاطفال کا ناظم ہے اس لیے میں تیرے گھر میں آیا, میں اس لیے تیرے گھر میں آیا, اس گھر کے اندر میرا تحفہ دیا ہوا پردہ موجود ہے. جب تیری بچی پردہ کرتی ہے فرشتے میری قبر میں آ کے پیغام دیتے ہیں, تیرے گھر کی باتیں فرشتے جب آ کے اللہ کے حکم سے میری قبر میں آ کر بتلاتے ہیں, تو مجھے تیرا اتنا پیارا گھر لگا, آمنہ کا لال چند دن کے لیے تیرے گھر میں رہنے کے لیے آیا. پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا, کہنے لگا مولوی صاحب یہ جگہ تھی جہاں امام الانبیاء کافی دیر تک میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. میں نے اس وقت سے اس کمرے سے پلنگ ہی اٹھا دیے اور میں نے کہا اس کمرے میں پلنگ کا کیا کہا, یا اللہ کا نبی کافی دیر بیٹھ کے ہمارے گھر میں خدا کی رحمتیں دے کے گیا ہے. یہ بیٹیاں ہوا کرتی تھی, نہ نکالو عزت کے جنازے, کیا کام ہے تمہارا بازاروں میں, کیا کام ہے تمہارا بیوٹی پارلر میں, تمہیں رب کا بیوٹی پارلر پسند نہیں آیا, جس رب نے بیوٹی پارلر میں تمہیں ایسے حسن کو نکھارا, اللہ نے ایسے حسن کا تمہیں مالک بنا دیا. کیا تم نے قیامت کے دن سیدہ زینب کا سامنا نہیں کرنا؟ کون سیدہ زینب ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیز و حضرت یحییٰ تابعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب ہمارے محلے میں آ کر آباد ہو گئی. کسی نے کہا یحییٰ آپ نے زینب کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا, کتنی مرتبہ آپ نے دعائیں لی ہوں گی, کتنی مرتبہ ولیہ سے ملاقات کی ہوگی. فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ عام زینب نہیں, نبی کے حسین کی زینب ہے. 15 سال چہرہ تو دور کی بات, ہم نے کبھی برقعے کے اندر بھی نبی کی زینب کو نہیں دیکھا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی ابا جان اتنا تو بتا دے کس جرم کی تجھے سزا ملتی ہے. صحیح سالم گھر سے بھیجتے ہیں, کپڑے لولوہان کر کے گھر کے اندر آتا ہے, ابا جان چہرے سے خون آتا ہے, اب کب تلک اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے تیری پٹیاں کریں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زینب میں نے بھی ان سے سوال کیا, میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو, جواب میں دوسرا پتھر آیا. اے زینب مجھے نہیں بتاتے, تو ان سے پوچھ لے. صحابی کہتا سیدہ زینب نے مکے کے سرداروں کی طرح منہ کیا اور ننھے ہاتھوں کو جوڑا, کہنے لگی او ظالمو میرے باپ کو نہیں دیکھتے, میرے ننھے ہاتھوں کو دیکھو, اتنا تو بتا دوں کس جرم کی سزا مل رہی ہے. صحابی کہتا میری آنکھ نے دیکھا, بجائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے, بجائے اس کو کوئی سینے سے لگاتا, بجائے اس کی انگلی پکڑ کے کوئی گھر چھوڑ کے آتا, کہ لوگوں نے نبی کو تو چھوڑ دیا, نبی کی زینب پر اتنے پتھر مارے کہ ہونٹوں سے خون نکلنے لگ گیا. آدمی کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے بڑے سخت دل نرم ہو جایا کرتے ہیں, بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں. اولاد کے لیے خودکشی بھی کر لیتا ہے, اولاد کے لیے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹک جاتا ہے, اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن میرے عزیزوں کالی کملی والے کا کلیجہ دیکھو, آپ کا حوصلہ دیکھو, آپ کا ضرب دیکھو. بچی لولوہان ہے, باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کے کہنے لگی ابا جان آپ ہی بتاؤ. مکے کے سرداروں سے پوچھا, جواب میں پتھروں کی بارش ہوئی. آپ مجھے بتاؤ کس جرم میں آپ کو مارتے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹی بتا دوں, تو میرا پیغام امت کو بتا دینا, تیرے باپ کا قصور یہ ہے, اسی وجہ سے مکے سے نکالا گیا, اسی وجہ سے طائف کی گلیوں میں مارا گیا, اسی وجہ سے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال مجھے بٹھایا گیا. تیرے باپ کا اتنا قصور ہے, تیرا باپ انہیں قرآن سناتا, یہ قرآن سنتے نہیں. اللہ اکبر.
پر سیدہ زینب اپنے ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ گھر میں، اما خدیجہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، رقیہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، ام کلثوم کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، بہن فاطمہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، کاش ہمارا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا اسے بھی تیرے سامنے بٹھاتی، ابا قرآن تو سناتا، ہم قرآن سنتے۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر زاروں قطار ہوئے، رونے کی آواز مکے کے سرداروں کے کانوں میں آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محمد قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میری بچی میرا لوگ مکے کے قیمہ بھی بنا دے، تیرا باپ قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا۔ یقیناً آج قرآن لاوارثہ ہو گیا، تم نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، مسجدوں کے دروازے بند